ایک صحابی اپنے گھر آئے تاکہ کھانا کھائیں۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا تو ان کی اہلیہ نے آٹا پیسنے کی چکی اٹھائی اور تنور کے پاس رکھ دی اور اسے گھما کر دعا کرنے لگیں کہ اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اب جو دیکھتی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مرض الموت میں انہوں نے اپنے بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ترکہ کے معاملے میں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم 2 بھائی اور 2 بہنیں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر مجھے تعجب ہوا، اس لیے کہ ہم تو 2 بھائی اور 1 بہن تھے۔ میرے تعجب کو دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری اہلیہ بنت خارجہ کو جو حمل ہے میرے خیال میں وہ لڑکی ہی کا ہے، چنانچہ لڑکی ہی پیدا ہوئی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 2 آدمی گہری اندھیری رات میں آپ کی مجلس سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کے لیے نکلے تو یکایک ان کے سامنے 2 چراغوں کی طرح مشالیں روشن ہو گئی اور ان کی رہنمائی کرنے لگیں۔ بس آگے جا کر جب دونوں کے راستے الگ الگ ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک چراغ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم خراسان سے آ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بولتا تھا۔ ہم نے اس کو ہر چند منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ ایک دن وہ ناشتے کے بعد قضائے حاجت کو کیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ہم نے ایک آدمی کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ گھبرایا ہوا واپس آیا، کہنے لگے کہ اپنے مسافر ساتھی کی خبر تو لو۔ ہم گئے تو دیکھا کہ بڑوں کا ایک چتا اس سے چمٹا ہوا ہے اور اس کے جوڑ کو الگ کر دیا ہے۔ ہم اسے سمیٹنے لگے تو ہمیں بڑوں نے چھوا تک نہیں۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے مکہ میں قید کر رکھا تھا تو ان کے پاس بند کمرے میں کھانے کے لیے انگور موجود ہوتے تھے، حالانکہ پورے عرب میں اس وقت انگوروں کا کوئی وجود نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے لیے طائف میں ایک خچر کرایہ پر لیا۔ خچر والا ڈاکو تھا، وہ آپ کو سوار کر کے لے چلا اور ایک ویران و سنسان جگہ پر لے جا کر آپ کو خچر سے اتار دیا اور ایک خنجر لے کر آپ کی حملے کے ارادے سے بڑھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ہر طرف لاشوں کے ڈھانچے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اے شخص تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ٹھہر، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس بد نصیب نے کہا کہ اچھا تو نماز پڑھ لے، تجھ سے پہلے بھی بہت سے مقتولوں نے نماز پڑھی ہے مگر ان کی نمازوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ حضرت زید بن حارثہ کا بیان ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے قریب آ گیا تو میں نے دعا مانگی اور یا ارحم الراحمین کہا۔ غیب سی آواز آئی کہ اے شخص تو اس کو قتل مت کرو۔ یہ آواز سن کر وہ ڈاکو ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ پھر میرے قتل کے لیے آگے بڑھا تو میں نے پھر بلند آواز سے یا ارحم الراحمین کہا اور غیبی آواز آئی۔ پھر تیسری مرتبہ جب میں نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے کی نوک پر آگ کا ایک شعلہ ہے۔ اس شخص نے آتے ہی ڈاکو کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اس کے سینے کو چیرتا ہوا اس کی پشت سے باہر نکل گیا اور ڈاکو زمین پر گر کر مر گیا۔ پھر وہ سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا اور جب دوسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا اور جب تیسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں تمہاری امداد و نصرت کے لیے حاضر ہو گیا۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ اللہ کی قسم دیں تو اللہ اسے ضرور پورا کر دیں۔ چنانچہ مسلمان جب جہاد پر نکلتے اور لڑائی اپنی شدت پر پہنچتی تو لوگ ان سے عرض کرتے کہ آپ اللہ کو ہمیں فتح یاب کرنے کی قسم دیجیے۔ آپ یہ دعا کیا کرتے کہ اے میرے رب، آپ کو قسم ہے کہ جب ہم دشمنوں سے لڑ چکے ہیں تو آپ اب ان کو شکست بھی دلوا دیجیے۔ چنانچہ اس دعا کے بعد مسلمان فتح یاب ہو جاتے۔ چنانچہ قادسیہ کی مارکے کے دن آپ نے دعا کی اے میرے رب، جب آپ ہمارے دشمنوں سے مڈبور کروائیں تو یہاں وہ شخص جسے شہادت کا شرف حاصل ہو مجھے بنائیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مشرکین نے اسلام قبول کرنے پر سخت اذیتیں پہنچائیں مگر انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ان ظالموں نے عذاب دے دے کر ان کو اندھا کر دیا۔ جب وہ اندھی ہو گئی تو مشرکین کہنے لگے اس کی بینائی کو لات اور عزا نے چھین لیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں دوبارہ روشنی پیدا فرما دی۔ حضرت ام ایمن جب
हिजरत करके मक्का से निकली तो उनके पास न खाने को कुछ था न पीने को। दौरान सफर प्यास की शिद्दत से नौबत यहाँ तक पहुंची कि करीब तक कि दम निकल जाए। वो रोजे से थीं। जब इफ्तार का वक्त आया तो उन्होंने अपने पास कोई सरसराहट महसूस की। सर उठाकर देखा तो एक डोल पानी से भरा हुआ फिजा में मालिक नजर आया। उन्होंने इसमें से पानी पिया यहाँ तक कि अच्छी तरह से राब हो गई। उनके बयान है कि इसके बाद तमाम जिंदगी मैंने कभी प्यास महसूस नहीं की। एक सहाबी अपने घर आए ताकि खाना खाएं। घर में खाने को कुछ ना था। ये बाहर निकले ताकि कुछ बंदोबस्त करें। उनकी अहलिया ने जब ये माजरा देखा तो खड़ी हुई और आटे पीसने की चक्की उठाई और तनूर के पास रख दी और उसे घुमा कर ये दुआ करने लगी कि ए अल्लाह हमें रिज्क अता फरमा। अब जो देखती हैं तो चक्की में गंदम के दाने भरे हुए हैं और आटा पीस पीस कर निकल रहा है। दूसरी तरफ तनूर तो इसमें रोटियां पक कर तैयार थी। चनाचे दोनों मियां बीवी ने पेट भर कर खाना खाया। उसके बाद इन दोनों को तजस्सुस हुआ कि देखें कि आटा कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने चक्की के पार्ट अलहदा किए तो आटा पिसना एकदम बंद हो गया। उन्होंने ये किस्सा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चक्की के पार्ट ना उठाते तो कयामत तक आटा निकलता रहता। अल्लाह पाक हमें दीन का पैरोकार बनाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।